ایک دن جب حکیم ذوالنورین صدیقی ایک پرانی گلی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے زمین پر چلتی ہوئی چیونٹیوں کی ایک طویل قطار دیکھی۔ ان کی نظریں ان چیونٹیوں پر ٹک گئیں اور انہوں نے چند لمحوں کے لیے غور سے انہیں دیکھنے کے لیے نیچے جھک کر انہیں ملاحظہ کیا، جیسے وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوں۔ اس شام کلینک کے کونے میں بیٹھے حکیم صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں کو کیسے بتاتی ہے کہ وہ مر چکی ہے؟ شاگرد حیران ہو کر بولا، نہیں حکیم صاحب، کیا ایسا ممکن ہے؟ حکیم صاحب مسکرائے اور علم بانٹنا شروع کیا۔ جی ہاں، سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب ایک چیونٹی مر جاتی ہے تو وہ اولک ایسڈ نامی ایک خاص موت کی خوشبو چھوڑتی ہے۔ دوسری چیونٹیاں فوراً اسے پہچان لیتی ہیں اور دفن کرنے کے لیے اسے قبرستان لے جاتی ہیں۔ شاگرد حیران ہو کر بولا، کیا چیونٹیوں کے قبرستان ہوتے ہیں؟ جی ہاں میرے بچے، حکیم صاحب نے کہا، چیونٹیاں اپنے مردوں کو دفن کرتی ہیں اور پھر خود کو صاف کرتی ہیں تاکہ وہ موت کی خوشبو نہ لے کر چلیں، ورنہ وہ بھی دفن کر دی جائیں گی چاہے وہ زندہ ہوں۔ انہوں نے مزید وضاحت دی، ایک تجربے میں ایک سائنسدان نے زندہ چیونٹی پر موت کی خوشبو لگائی۔ دوسری چیونٹیاں فوراً اسے دفن کرنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ وہ زندہ تھی، حرکت کر رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی۔ جب خوشبو دھو کر صاف کی گئی تو اسے دوبارہ قبول کر لیا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حکیم صاحب نے ایک آیت تلاوت کی، اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق آپرندہ جو اپنے پر سے الفاتا ہے وہ تمہاری طرح جماعتیں ہیں۔ سورۃ الانعام 6:38۔ حکیم صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک نظام اور جماعت دی ہے، چاہے وہ چیونٹی ہو یا انسان، ہر ایک کی اپنی ثقافت، طریقے اور قوانین ہیں۔ چیونٹی کی تدفین، دفن کرنا اور صفائی، یہ سب اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ شاگرد خاموشی سے سن رہا تھا اور پھر آہستہ سے بولا، حکیم صاحب، کبھی کبھار بڑے اسباق چھوٹی مخلوق سے ملتے ہیں۔ حکیم ذوالنورین مسکرائے اور کہا، بیٹے، یہ چھوٹے مشاہدات دل کو اللہ کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں چیونٹیوں کی طرح اپنے معاشرے، جماعت اور فوت شدگان کے لیے اتنے منظم، محترم اور وفادار بنائے۔ امین۔ حکیم ذوالنورین صدیقی، حبیب احمد صدیقیہ دواخانہ، مین بازار کے روڈ پکا، 0301777169 4۔